بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردار، اٹھو، اللہ کی رحمتیں و برکتیں حاصل کرنے کا وقت ہے، اللہ کے آگے گردنیں جھکانے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کر لو اس وقت دوستو اور برخوردار۔ روزانہ آپ کو یہی کہتا ہوں کہ نماز باقاعدگی سے پڑھنا سیکھ لو اور عادت ڈال لو۔ جس نے برخوردارو ایسا کر لیا، اللہ کی مہربانی سے جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ذہنی طور پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر حاصل ہوتی رہیں گی، تو قیامت تک یہی بات چلنی ہے کہ اللہ کے آگے گردنیں جھکا لو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر ابھی تک اور قیامت تک یہی آواز سنتے ہو نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کوئی اور بات سنتے ہو؟ اس کے باوجود کیا مسجدیں بھر گئی ہوئی؟ کتنی دفعہ روزانہ اللہ اکبر کی آوازیں گونجتی ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے سب سے بڑا؟ جب ویسے اس سے بات کہیں نا، ویسے بات کریں کہ آپ اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو وہ آگے سے کہتا ہے آپ کیا پاگل ہیں کہ ہمیں پوچھ رہے ہو کون بڑا ہے سب سے؟ اللہ بڑا ہے سب سے۔ لیکن جب اذان ہوتی ہے تو کیا اس بڑے کی بات مان لیتے ہو سب؟ اللہ اکبر کو مان لیتے ہو یہ اللہ بڑا ہے سب سے؟ بڑا تو وہ ہے جس کے کاروبار میں پھنسے ہوئے، بڑی تو وہ نیند ہے جس میں پھنسے ہوئے ہو، بڑے تو وہ دوست ہیں پھر جس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو، تو اللہ اکبر کی بات کو اہمیت دینے سے پیچھے ہو۔ شادی غمی جب اللہ اکبر کی باتیں آتی ہے، چھوڑتے ہو ان سب کو باتوں کو؟ کون بڑا ہوا؟ آپ کے معاملات بڑے ہوئے جو اس وقت آپ نپٹا رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو میرے برخوردار، اللہ کو بڑا سمجھ لو۔ جب آپ نماز ادا کر لیں تو پھر یا قیوم، یہ بھی اللہ کا نام ہے، یا قیوموں کی تسبیح کیا کرو، زیادہ ورد کیا کرو، پھر اللہ کی مہربانی سے آپ کے دوست اچھے ہوں گے اور ان کے دلوں میں آپ کے لیے نرمی پیدا ہوگی، آپ کے ساتھی اچھے ہوں گے، وگرنہ سارا دن آپ ہوش گوئی کرتے رہیں گے۔ جیسی بھی محفل ہو ویسی باتیں ہوں گی نا پھر تو یا قیوموں کو جب ورد کرو گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے دوست بھی اچھے بن جائیں گے۔ تو آصم منیر صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت جب ان کی حکمرانی تھی، زلزلہ آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر پاؤں مارا اور کہا تیرے اوپر انصاف ہو رہا ہے کہ انصاف ہونے سے پیچھے ہے بات؟ تو زمین اس وقت روک گئی تھی۔ تو ہمارے حکمران مسلمانوں تو ایسے ہوتے تھے، تو اب کیا انصاف ہو رہا ہے؟ تو آنکھیں کھول لو آپ بھی، اتنی بے ایمانی، اتنے جو اسمبلی کے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں غلط مینڈیٹ سے، فارم 47 سے، جو خود بنائے ہوئے ہیں جیلی، جن کے پاس
فارم 45 کوئی ہے دکھانے کے لیے عدالتوں میں؟ اب عدالتیں بھی مانگ رہی ہیں کہ یہ کیسے اسمبلی میں بیٹھ کے ہوئے ہیں، لے کے آؤ فارم 45۔ جس کے پاس فارم 45 ہوگا وہ اسمبلی میں بیٹھنے کا حقدار ہے نا۔ تو آپ نے جعلی نمبروں والے جو خود بنائے ہوئے ہیں فارم 47 ان کو اسمبلی میں بٹھا دیا ہوگا کہ یہ انصاف ہو رہا ہے؟ کیوں نہ مصیبتیں اور پریشانیاں آ جائیں، اور بلوں کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں، یہ سب اب ہو رہا ہے اور دنیا پریشان ہے، عوام پریشان ہے، رو رہے ہیں بڑوں کی جانوں کو۔ تو چلو دوستو برخوردارو، آپ تو ہم سب اٹھ کر مل کر دعائیں کریں کہ یا اللہ یہ پاکستان کے حکمرانوں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے حکمرانوں کو یا اللہ پاک ہدایت دے دے، تاکہ 80 لاکھ یہودیوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ روزانہ بچے اور عورتیں شہید ہوتے ہیں، مگر ایمانی غیرت ہماری سو گئی ہوئی ہے، ایمانی غیرت ہماری سو گئی ہوئی ہے۔ روزانہ 100 آگے پیچھے شہید ہوتے ہیں، لیکن یہ سو گئے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ان کی غیرت کو جگا دے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔